جی ناظرین السلام علیکم. بہت ساری خبریں ہیں، ایک دو تین چار پانچ چھ بہت ساری خبریں ہیں. ان ساری خبروں پر بات کرتے ہیں اور کچھ تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پنجاب میں گورنر کے نام آنے شروع ہو گئے ہیں سامنے، اور 3 نام آ گئے. ندیم افضل چند کا بھی نام ہے، قاہرہ صاحب کا بھی نام ہے، اور محمود احمد صاحب کا، مخدوم صاحب، ان کا نام بھی آ گیا ہے. اچھا، ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم نے 3 وزارتیں مانگ لی ہیں. شپنگ ہے، سائنس ہے، اوورسیز پاکستانی. اس پہ اعتراض کس نے کیا؟ آپ کو سن کے ہنسی آئے گی. شہباز شریف صاحب وزارتیں دینے کو تیار ہیں، اس پہ اعتراض کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ نہیں، انہیں کیوں دے رہے ہیں، یہ تو گندے بچے ہیں. جب ہم نے اچھے بچوں کی طرح وزارتیں نہیں لی، انہیں بھی نہ دیں. تو یہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اچھا، اس کے علاوہ بلوچستان میں جناب پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی صاحب، وہ جناب آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ. اچھا، میں آپ کو پلاننگ ان لوگوں کی کیا تھی؟ جب ابھی پچھلے الیکشن سے پہلے تو ساری طرف یہی تھا، ساڈی گل ہو گئی اور نون لیگ ساری طرف آ رہی ہے اور کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. لیکن نون لیگ نے جو ہے وہ ایسے ماحول میں بلوچستان میں سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے تھے نون لیگ میں. سرفراز بگٹی صاحب وزارت سے استعفیٰ اور وزارت داخلہ سے استعفیٰ دے کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے. اب ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں، وزارت داخلہ سے استعفیٰ دے کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. مطلب شاید نون لیگ والوں نے لیفٹ نہیں کرائی، لیکن اب وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی ہمیں چیزیں دیر سے پتہ چلتی ہیں. سارے سیاسی تجزیہ کار میرے جیسے ہی ہیں، ہمیں دیر میں چیزیں سمجھ آتی ہیں. اچھا جی، ایک اور خبر جناب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جناب مظاہر علی نقوی کیس میں. مظاہر علی نقوی صاحب نے اچھے خاصے ٹرک کمائے، خوب پیسہ بنایا، 2 نمبریاں کی ساری عمر، اور اس کے بعد جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس کیا، انہوں نے کہا جناب کہ بھائی یہ جو ہے مارے گئے، ہم تو استعفیٰ دیتے ہیں. استعفیٰ دے دیں تو جج کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور سارے پکس بھی ملتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ جناب، پینشنیں، اور جناب عہدہ شہدہ، اور کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ جج ہے نا ریٹائر. آج انہوں نے فیصلہ دیا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے کرپشن کی ہے تو سارے پھڑے جان گے. آپ آ جائیں میدان میں اور اپنے اعمال کا حساب دیں. عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں اس سوسائٹی میں. بھئی آپ نے دیکھا کہ وہ 9 مئی ہوا تھا نا، اس کے بعد سب سے پہلے جن کو سزا دی گئی وہ ادارے کے اپنے بندے تھے. نام ڈیزگنیشن نہیں بتائے گئے، لیکن اچھے سینئر بندے تھے، ان کو سزا دی گئی. تو ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کسی فوج کے یونیفارم آفیسر کو سزا دی جائے گی. پھر اس کے بعد جناب یہ جو ہے اب جج صاحب، نہ جج کو کسی نے چھیڑا تھا نہ جرنیل کو، تو اب ایک جج صاحب کی بھی سختی آنے والی ہے. اور یہ معاملات پھر اس کے بعد جنرل مشرف کے خلاف جو فیصلہ آ گیا تھا، تو یہ اب اس سوسائٹی میں نئی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو بہرحال مظاہر علی نقوی صاحب جو ہے نا اپنی طرف سے استعفیٰ دے کے منہ پہ مار کے گئے تھے، انہوں نے واپس بلا لیا. انہوں نے کہا استعفیٰ ہمارے منہ پہ نہ مارے، آپ ادھر آ جائیں. ایک اور بات جو کرنی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت ابھی آئی نہیں ہے. آج ذرا ہاں پہلے اسے یہ بات کر لیتے. مریم نواز نے پہلی دفعہ کو اپنی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی وغیرہ سے خطاب کیا. اس کی کچھ خبریں دیکھیے، اچھی باتیں کی انہوں نے کہ اپنے ایم پی ایز کو حوصلہ دیا. انہوں نے کہا آپ سب میرے بازو ہیں، اور ساتھ کہا جی کہ میں نواز شریف اور شہباز شریف کی اسٹریٹجی کو فالو کروں گی. اچھی چیزیں باتیں کی ہیں. تو یہ پہلا ان کا ایز وزیر اعلیٰ پنجاب، فیوچر وزیر اعلیٰ پنجاب، پہلا ایک طرح سے ڈائلاگ تھا. تو یہ اچھی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن ابھی تک اچھا ہوتا ہے. اب اس کے بعد مشکل چیزیں بعد میں سٹارٹ ہوتی ہیں. جو سب سے مشکل چیز آ رہی ہے نا وہ یہ ہے، ہر بندہ ہر چینل پر بیٹھا ایک بات کر رہا ہے، اور یہ حکومت 2 مہینے چلے گی یا 4 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال.
میکسیمم 6 مہینے جی 6 مہینے. اچھا دوسرا تجزیہ کار اس کا بھی باپ ہے, وہ کہتا ہے نہیں 6 مہینے نہیں 4 مہینے چلے گی. اچھا اتنی کیلکولیشن دے رہے ہیں, او بھائی حکومت ابھی آئی نہیں ہے, کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے, کابینہ اناؤنس ہی نہیں ہوئی, کوئی پالیسی انہوں نے بنائی نہیں ہے, پہلے سے یہ بنا رہے ہیں. اور کیوں؟ اور یہ پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں, یہ دلیل ہے. اپنی باری کیا تھا, عمران خان کی حکومت آئی ہے, اچھا بھائی مثبت رپورٹنگ کرنی ہے, سب نے سارے تمیز سے بیٹھ کے مثبت رپورٹنگ کرے, اور پھر وہ جج ہو, میڈیا ہو, عدالتیں ہوں, سوشل میڈیا ہو, سب نے سلوٹ مارے, بہترین مثبت رپورٹنگ کی. میڈیا تو اتنا سجدہ ریز رہا کہ جب تک جل باجوہ نے ہوشکارا نہیں دیا مثبت رپورٹنگ کرتا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 6 مہینے نہیں 4 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں کہا تھا سر نے کہ مثبت رپورٹنگ کرنی ہے, تو وہ بیچارے مثبت رپورٹنگ ہی کرتے رہے. اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اب اس کے اندر ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ کتنے دن چلے گی. تو بھائی 2-3 مثالیں سوچ لیں. ایک زمانے میں کہا جا رہا تھا یار آپ خود بتائیں, اب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا, یہ بات کیا اس ملک میں نہیں ہو رہی تھی کئی مہینوں تک, او بھائی کیا کوئی عمران خان کو گرفتار کر سکتا ہے؟ وہ یہ کوئی شاہد خاقان عباسی, کوئی نواز شریف ہے, اس کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے؟ مہینوں اس پہ ڈبیٹ ہوئی کہ خان پہ نہیں ہاتھ ڈالا جا سکتا, پھر ڈالا نا ہاتھ, اچھی طرح ڈالا. پھر یہ بھی پچھلے دنوں بحث ہوئی, او یار الیکشن نہیں ہو رہے ہیں, سارے تجزیہ کار, او بھائی الیکشن نہیں ہو رہے, میں جو بتا رہا ہوں ہر بندہ یہ کہتا تھا الیکشن سے 2 دن پہلے بھی, وہ نہیں بھائی الیکشن نہیں ہو رہے, میں جو بتا رہا ہوں آپ کو مجھے اندر کی خبر ہے. اچھا جی الیکشن نہیں ہو رہے, تو پھر الیکشن ہو گئے. اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ حکومت نہیں چل رہی ہے, وہ یہ نہیں چلے گی 4 مہینے سے زیادہ نہیں. پھر اس سے مجھے یوں لگتا ہے ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ حکومت چل جائے گی اور ٹھیک ٹھاک چلے گی, 5 سال چلے گی, اور یہ ڈیلیور بھی کر جائیں گے, پیپلز پارٹی بھی کابینہ میں آ جائے گی. تو یہ اس سے پہلے کا بخار ہے جو کہ ابھی حکومت آئی نہیں ہے, انہوں نے چیزیں ہی اناؤنس نہیں کی. اپنی حکومت کے لیے بہت مشکل وقت ہے, سچی بات ہے. اگر یہ کوئی بہت لوکریٹو سچویشن ہوتی تو پیپلز پارٹی کیوں نہ وزارتیں لیتی, لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس وقت الزام صرف ایک پارٹی پہ آئے گا, وہ نون لیگ پر آئے گا. شہباز شریف صاحب کو بہرحال کریڈٹ دینا چاہیے, وہ یہ مشکل چیلنج قبول کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس مہنگائی کے دور میں بھی آ کر چیزوں کی قیمت بڑھانی ہے, اور لوگوں کی چیخیں پہلے ہی نکل رہی ہیں, تو لوگ پھر خودکشیاں ہی کریں گے, تو پھر کیا ہوگا, چیزیں اور خراب ہوں گی. تو معاملات تو اب خراب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے کنٹرول کر لیں, ہو سکتا ہے کچھ بیرونی ممالک پاکستان کی مدد کو آ جائے, ہو سکتا ہے چین سے کوئی پیکیج آ جائے, ہو سکتا ہے سعودی عرب سے کوئی فائنینشیل امداد آ جائے, ہو سکتا ہے ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے کچھ بہتری آ جائے, تو پھر حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت زیادہ نیگیٹو ہو کر سوچنا ایک طرح سے ایڈوانٹیج دے گا شہباز شریف کو. حالانکہ جو یہ سوچ رہے ہیں ان کا مقصد ایڈوانٹیج دینا نہیں ہے, ان کا مقصد اس حکومت کو ناکام کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. وہ یہ تصور دے رہے ہیں کہ نہیں حکومت نہیں چلے گی تاکہ حکومت پہ لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے ہی حکومت کو زیرو کر دیا ہے, بالکل نل بٹا نل کر دیا ہے. اچھا جب کوئی چیز زیرو ہوتی ہے تو پھر وہ بھری جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے لوگوں کی توقعات نہیں ہے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ نا کچھ نہیں کرنا, اوے یہ شہباز شریف نے کیا کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کچھ ڈیلیور کر جائیں گے, اور تھوڑا سا بھی ڈیلیور کر گئے تو وہ اس ساری پرسیپشن کے
خلاف ہوگی جو ان کے خلاف کریٹ کی جا رہی ہے، ایک نئی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے۔ مجھے چونکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی انڈورسمنٹ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں بڑی ارکریزی سے، محبت سے ان پنجاب کی اور اس حکومت کو دیکھ رہے ہیں، ان کے فیصلوں میں شریک بھی ہیں اور ان کے فیصلوں میں تعاون بھی کر رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی توقع ہے کہ اس کے نتیجے میں بہتر صورتحال پیدا ہوگی اور عوام کے لیے یہ مشکلات کم ہوں گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔